جنگلی لٹا کے بہنی دے پردے جنگلی لٹا کے رب دے تعارف جنہ کرائے نے رب دے تعارف جنہ کرائے نے میں تو سوچ والے او زہرا دے جائے نے اوکھا دین بچا کے ولیے زمانے دے مشکل کشا دی بچڑی آکے نانے دی ذری نو گال نہ لا کے ادھیے بسم اللہ نانا مبارک ہوئی دین بچ گئی آواز اندیے دین تا بچ گیا تو سنا کیو جی گزری گئی بی بی رونی ہے نانے دی ذری نو گال نہ لایا لا کے بی بی ادھیے جے سن سکے تا سنے دیا تیکھوں جے سن سکے تا سنے دیا تیکھوں وچ کربلا دے نانا مٹی توں وچ کربلا دے نانا مٹی توں قاسم دے سیرے دے جڑے پھل میں چائنے قاسم دے سیرے دے جڑے پھل میں چائنے وہ پھل میں اکبر دی تربت پائے نے وہ پھل میں اکبر دی تربت پائے نے ایک بند لتھا زین تو معاشقی اور لتھا زین تو معاشقی تسیاں دا جیڑے رو پہ ہو میرا دل میں لفظ تبدیل کر کے آگا عرض کریاں لتھا زین تو آسرا سیدان دا پہلے آکھیا لتھا زین تو معاشقی تسیاں دا بات آکھیا لتھا زین تو آسرا سیدان دا یہ دل بن گئے روان تو میرا دل میں ترجمہ چا کرا عرض پیا کرنا لتھا زین تو آسرا سیدان دا میں پیدا لتھا زین تو مان سکینہ دا یہ جڑا بندہ ہون تک نہیں رو سکیا عرض پیا کرنا لتھا زین تو برکا زینب دا تے ہول خیمیاں دے وچ پہ گئی گن ٹیک دعاں بھر جائیاں دیو معاون دی خاک تے بہ گئی گن ٹیک دعاں بھر جائیاں دیو معاون دی خاک تے بہ گئی تے کر منہ فرات دو فضل دی امڑی تے ایو حقلاں ڈیندی رہ گئی اٹھی جاگ محا پھر پردیاں دا تیری سین دی چادر محمد وآل محمد صلوات میں چند منٹوں کے لیے گزارش کروں گا راجہ لیاقت علی بخش صاحب سے کہ وہ مد محمد وآل محمد فرمائیں محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو حکم ہوا کہ بالکل مختصر پڑھنا میں صرف چند منٹ حاضری لگا کے صرف فضائل پڑھتا ہوں صاحب چھوڑ دینا اس تو زیادہ جلدی تو نہیں ہو سکتا بعد از نبی وسیع پیمبر گر یہ دنیا پہچان جاتی ملک صاحب بعد از نبی وسیع پیمبر گر یہ دنیا پہچان جاتی پھر وہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا گر اسے یہ جان جاتی نہ قبر کا عذاب ہوتا نہ جہنم کی آگ ہوتی گر یہ دنیا بے یک وقت علی کو مولا مان جاتی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھو یوں تو دنیا میں لاکھوں پیر بن بیٹھے ہیں جس بندے نے سمجھ آئے بولا گو ٹائم گھٹ ملیا لیکن میں ذاکری بھولیا کوئی نہیں میں الحمدللہ شاہ نجف دا پہلا ذاکر ہوں جسے نے بول بولے پیرس دا خطاب تسی ہوتا ہے 10 کتاباں دا رائٹر ہوں ادنا تے حقیر جی شاعر بنا یوں تو دنیا میں لاکھوں پیر بنے بیٹھے ہیں زبان حق پہ وہ شمشیر بنے قبلہ کوفہ دا بازار ایک دکاندار ہے جہندہ نامی سمتمار ہے اللہ نبی دے حکم دا تابدار ہے زہر علی دا حقدار ہے حسن حسین دا ماتمدار ہے اجازت پڑھا قبلہ خیبر دا میدان ہے سرکار دو جہان ہے کیتا اعلان ہے جڑا میرے برا دی خبر دے سی او جنتی انسان ہے سنے سلیمان ہے ڈٹھا آسمان ہے تے نعرہ لا کے پیادہ ہو آیا کل ایمان ہے بس قبلہ ذاکری دینا ہے 2 منٹ میں انتظامی پوری کرو حیا انتہا تے پہنچے نا تو سلیمان بن گئے میں سر میں ایک سطر دے جاؤں کہ حیا انتہا تے پہنچے تو سلیمان بن گئے بے حیائی انتہا تے پہنچے تو ابو سفیان بن گئے بولو میں مل گیا میں ناصر ایک نعرہ مارو تو سونا مارو نعرہ حیدری بے حیائی انتہا تے پہنچے تو ابو سفیان بندا میں انج کیوں نہ کھا ترا ابو سفیان اکٹھے کرو تو ایک شیطان بندا جناب مختار قبلہ گرفتار ہو کے چھوڑ رہے ممبر ابن زیاد کے سامنے آئے تو لوگ جڑے خوشامدین وہ ہر دور چلے جڑے بھی کوئی برسر اقتدار رہے ہوتے خوشامدی ڈھیر رہے آپ دن کے ساڑھے امیر نے سلام نہیں کیتا اس آگے دوڑے تے بھی تو دوڑے امیر تے لانت موت کی اکھا دے وچ اکھ پا کے جڑی گل کیتی او میں سلامت ممبر چھوڑ دینا جناب مختار آتے ہیں کہ مسرتوں کی نوید ہم ہیں محبتوں کے نقیب ہم ہیں راہ طلب میں نگاہ یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈے گی زندگی کا کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں ایک مومن سید
سید ذوالفقار حسین ان کی فیملی کی اور صحت و تندرستی کے لیے ایک دفعہ بلند ترین صلوات. اور میں گزارش کروں گا امامیہ ایسوسی ایشن کے صدر جناب سید انور حسین نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور چند گزارشات آپ کی گوش گزار کریں. محمد و آل محمد صلوات. محمد والے محمد بلند تر صلوات. زہرا کے گرانے کی انمول کلی ہے، زہرا کے گرانے کی انمول کلی ہے. گو کم سن ہے ولی ابن ولی ہے. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے، بولے گا میدان میں آخر جیلی ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لواں گا. اس واسطے میں ایک چھوٹی درخواست تھوڑے کے کرنا آیا کہ امامیاں دے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ کافی اخراجات ہوتے ہیں. وہ واسطے بھراواں دی مدد ہوتی ہے اور آل دا خرچہ، نیازاں دا خرچہ، اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں. تو میں اپنے 2-3 مہربان بھائیوں کو کہاں گا کہ وہ اپنا جھولی پھلان تھوڑے گیا جہدے کول جو توفیق ہے، کسی کو 5 یورو دی، 10 یورو دی، 20 یورو دی، 50 یورو دی، جو بھی توفیق ہے ادھر ساڈے نال تعاون کرو تاکہ اساں اپنے پروگرام نو بہتر تو بہتر اساں تیار کر کے دئیے تواڈے سامنے پیش کریے. مینوں اج ایک شخص ہے ذوالقرنین شاہ صاحب نے نیاز واسطے 500 یورو دیتا ہے. اپنی اپنی توفیق ہے، اس نے 500 یورو دیتا ہے کہ نیاز میری طرفوں. اتنے کوئی 2 یورو دے سکتا ہے تو تاں وی تہاڈی مہربانی، کوئی 10 یورو دے سکتا ہے تاں وی تہاڈی مہربانی. باقی یہ دن سال بعد 10 دن آمدے ہیں. انہاں 10 دنوں دے وچ اساں کوشش کرنے ہیں کہ اچھے تو اچھے طریقے نال پروگرام پیش کریے تاکہ مومنین نو کسی قسم دی تکلیف نہ پہنچے. اساں کول کوئی کمی پیشی رہ جاندی ہے، اودے واسطے میں اپنے تمام مومنین دے کولوں مدد خواہاں. بہت دفعہ کوئی نہ کوئی کمی پیشی رہ گئی ساڈے کولوں، اگلی دفعہ اس تو بڑا حال کوشش کریں گے کہ مل جائے سانوں جتے ہور ایزی تانوں سہولت میسر ہو سکے. تے تساں تعاون کرو، یہ تہاڈی بڑی مہربانی ہے جتنی کہ تہاڈے کول ہو سکتی ہے. اس تو علاوہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سانوں بہت اس وقت دشواری پیش آتی ہے جس میں ساڈا کوئی بھائی اس دنیا تو چلا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے. اس نے ممبر سازی نہیں کی ہوتی، ساڈے تک اطلاع آتی ہے کہ تہاڈا جناب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس وجہ کوئی ارینجمنٹ کرو. اساں ایک سسٹم اپنے کو بنایا کہ ساڈے کو رکنیت حاصل کرو. امامیہ شاہ نجف کو رکنیت حاصل کرو. سنگل بندے واسطے 15 یورو مہینہ چندہ وعدہ اور فیملی واسطے 25 یورو مہینہ چندہ. اس 25 یورو نال 2 فائدے. ایک تو لنگر نیاز وغیرہ بھی ہوتی ہے تیار، ادھر بھی ثواب ملتا ہے، بروز قیامت تک تو ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا اگر کسی مومن دی موت ہو جاتی ہے اساں اس عزت نال پاکستان بھیجیے، ادھے ورثہ تک اتنے تک اساں دفن تک کفن دفن سارا انتظام اساں خود کرنے ہیں. غسل بھی کفن بھی اتوں پاکستان باہر میت نو بھیجنے ہیں. اگر اتنے کوئی خواہش کرتے ہیں فیملیاں دے اتنے دفنان دا اساں اتنے بھی دفنا دینے ہیں. لہذا میری ریکویسٹ ہے کہ سب تو پہلے تساں رکنیت حاصل کرو امامیہ شاہ نجف دی. یہ رکنیت ہر مومن واسطے ضروری ہے. کوئی زیادہ خرچہ نہیں ملنا. تو ایک ڈبی سیٹاں دی محل اس وقت کوئی 10-12 یورو دی ہے، تو 15 یورو سے رکھی ہے چندہ سنگل مین واسطے اور فیملی واسطے 25 یورو. تہاڈی بڑی مہربانی، ساڈے نال تعاون کرو. یہ تہاڈے تعاون نال ساڈا مزید پروگرام بہتر تو بہتر ہوئے گا. میں اس تو بعد اپنا یہ کہاں گا کہ آخری یام اگر تھوڑا جہا تاخیر بھی ہو جائے کدو پھر کل شام تک تھوڑا کٹھے ہونا ہے. کل دن رہ گیا ہے، یہ سوگ دے چند دن امام دی زیارت تو یہی کرتے جی انہوں نے شبیاں دی زیارت کرتے ہو. انہوں دا جتنا بھی مولانا صاحب تھوڑے گیا پورا عشرہ بیان کرتے ہیں، وہ کہ کربلا دا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ تمہیں بعد چ موقع نہیں ملے گا. چند دن دی گل ہے، تھوڑا جہا برداشت کر لگا کرو. 10-20 منٹ تک تاخیر بھی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ قبلہ تشریف لان گے اور مسائل بیان کرن گے. تے ساری کوشش ہے کہ انشاءاللہ انتظامیہ ساری وہ ہر قسم تعاون کرنے تیار ہے. البتہ تساں بھی انتظامیہ نال ہر قسم کا تعاون کرو.
کوئی شکوہ شکایت ہو سن لکھ کے دیو سن چلو بڑا دور کریں گے محمد والے محمد بلندتر صلوات برائے تاجیل ظہور یوسف زہرا بلند ترین صلوات محمد والے محمد بلند ترین صلوات چند سطروں کے بعد میں قبلہ کو دعوت منبر دوں گا کہ عباس دلاور سے جسے پیار نہیں، عباس دلاور سے جسے پیار نہیں، اس کی طینت میں دغا ہے وہ وفادار نہیں، اور حشر جیسا کسی بازار کا معیار نہیں، اشک چلتے ہیں یہاں درہم و دینار نہیں، اور زہرا کی مشیت پہ نظر رکھتا ہے یہ گھرانہ کسی شاہی کا طلبگار نہیں۔ اور بروز عاشورہ مولا عباس سیدہ سکینہ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی، اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی، ارے نہر ہے میں نہ لاؤں تو علمدار نہیں۔ اب میں دعویٰ دیتا ہوں جناب قبلہ مولانا محمد تقی محمودی صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں کیونکہ اگر چیکنگ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون، والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب، صلوات۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور
بمصائب الحسين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صلوات پر محمد اگر زحمت نہ سمجھیں تو مجلس کی یا بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے اور تھوڑا مجلس کا ماحول بھی بن جائے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑی مشکل رہتی ہے بڑی مہربانی ہوگی صلوات پر محمد و آل محمد میری دعا ہے پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں پہ جس لحاظ سے بھی دامے در میں سخنے شرکت کرتے ہیں بارلا تجھے واسطہ حضرت عباس کی ان آرزوؤں کا جو کربلا کے میدان میں پوری نہ ہو سکی یہاں پہ جن لوگوں نے بھی دامے در میں سخنے شرکت کی بارلا ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما اور ان کی حاجات کو پورا فرما اور بلاخاص انور شاہ صاحب چودھری زیغم عباس صاحب بارلا چودھری زیغم عباس کے بیٹے ایان عباس کو صحت کامل و عاجل عطا فرما سید ذوالفقار کاظمی صاحب سید موسیٰ کاظم ملک تنویر عباس صاحب شوکت حیدری صاحب قاسم چنگیز صاحب اور صدف اقبال صاحب راجہ تصدق صاحب مظہر عباس صاحب عدیل بھائی امجد شاہ صاحب سید اور بارلا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت عظمت کا جتنے دوسرے منتظمین ہیں بارلا ان کے گھروں میں خیر و برکت و رحمت کا نزول فرما ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے برادر سید مظفر شاہ صاحب بارلا ان کے والد کو طول عمر عطا فرما ان کے برادر ایک عالم دین شہید ہیں سید محسن شاہ صاحب بارلا ان کی توفیقات ان کے اوپر رحمت نازل فرما اور برادر ایک اور التماس کا چونکہ مجھے بھی کہا گیا ابھی شاہ صاحب نے بھی آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا اور مجھے بھی کہا گیا ہے تعاون کا اور یہ تعاون اب انہوں نے تو ایک لحاظ سے کہا لیکن ایک لحاظ سے میں کہوں گا چونکہ یہ آج کی شب بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ نہیں کہ فقط آپ آج کی شب اس مجالس میں شرکت کریں اس ادارہ امامیہ شاہ نجف میں الحمدللہ یہ جیسے مجھے انہوں نے بتایا منتظمین نے ہر ولادت شہادت پہ پروگرام ہوتا ہے بچوں کی تدریس کا یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے مکمل طور پر جیسے ادارہ فعال ہے یہ چودھری زیغم صاحب تشریف فرما ہے تو سارے جو لوگ ہیں وہ منتظمین یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اس سے مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے مدد لیں اور وہ یہ ہے کہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا اہتمام کروائیں اور یہ اہم ترین چیز ہے میرے بھائی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور مجالس میں فضائل میں بعض اوقات کچھ دوست کہتے ہیں اور میں بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ فضائل و مصائب میں شاید بیان نہیں کرنا چاہیے تو ایک ریکویسٹ ہے جو کہ آج کی شب مشن مولا امام حسین علیہ السلام یہی ہے کہ انما خرجت طلب اصلاح امت جدی رسول اللہ کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں کربلا کا مشن اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو کربلا کا مشن ہے اصلاح نفس اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اپنی ذات کی اصلاح کیجئے اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دلوائیے اور جو اہم ترین اعلان اور وہ یہ ہے کہ
یہاں پہ امامیہ کی طرف سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے. یہ جتنے صاحبان یہاں پہ تشریف فرمائے ان سے التماس ہے کہ آپ اس واٹس ایپ گروپ میں شریک ہو جائیں. کیوں؟ یہ آپ کو انفارمیشن دے گی کہ کب کہاں کس جگہ ولادت ہو رہی ہے، ولادت کا پروگرام ہو رہا ہے، شہادت کا پروگرام ہو رہا ہے، کون سا پروگرام ہے کون سا پروگرام نہیں ہے. تو آپ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اور وہ نمبر ان سے انتظامیہ سے آپ باہر لے سکتے ہیں. نمبر یہ ہے 0699001214. صلوات محمد وآل محمد. جناب یہ تو ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا. کیسر شاہ صاحب نے کار غلط پارک کی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جا کر اپنی کار کو صحیح پارک کریں. اور دوسرا مجھے برادر عزیز نے کہا اور یہاں پہ کافی لوگوں نے مجھے دعا کی التماس کی ہے. آج جناب امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے میں جن لوگوں کو ویزے کا پرابلم ہے یہاں رہنے کے لیے یا آگے جانے کے لیے، جو انہوں نے دعا کی ہے، میرے دل میں بہت ساری دعائیں ہیں، میرے دل میں ہیں. بار اللہ تو علام الغیوب ہے. جن جن لوگوں نے مجھے دعا کا کہا ہے، بار اللہ ان کی دعا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، انہیں کامیابی عطا فرما. ہمارے ایک مجلس کے روح رواں تھے، ابھی پچھلے سال تک وہ رہے، اور جب میں نے 2017 میں پڑھا تھا تو بھی مجلس کے روح رواں ہوتے تھے ملک ذوالفقار صاحب. بارہا تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت عظمت کا، ان کی قبر کے اوپر اپنا نور و رحمت فرما. یہ برادر عزیز اور ان کے والد صاحب کو بار اللہ طول عمر عطا فرما. جتنے یہاں پہ لوگ تشریف فرما ہے، بار اللہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ان کے دلوں میں جو آرزو ہے، تو علام الغیوب ہے، حسین کے صدقے میں ان کی آرزوؤں کو پورا فرما. صلوات پر محمد و آل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے سورہ والضحیٰ میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا. آغاز میں چونکہ میں پہلے جو مقدمہ تھا اور یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ میں میرے خیال میں 2 دفعہ مکمل کر چکا ہوں، لیکن کچھ لوگ آج نئے آئے ہیں، جو پرانے ہیں ان کے لیے تھوڑا تکرار ہوگا ترجمہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ کا مکمل پھر ترجمہ کر سکوں. صلوات پر محمد و آل محمد. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے وقت ضحیٰ کی، یعنی اس وقت کی قسم جب سورج کی روشنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے. اور تاریخ میں ایک مقام تو ایسا بھی ملا کہ جب سورج کی روشنی بھی مکمل ہو رہی تھی اور دین بھی مکمل ہو رہا تھا. اور پھر ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے. اور تاریخ میں ایک رات ایسی بھی ملتی ہے جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور پیغمبر اسلام مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور ایک ذات علی مرتضیٰ تھی جس کو حکم دیا کہ تو آج کی رات رسول بن کر بستر رسول پہ سو جا. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. میرے حبیب میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا اور کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا. اب یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا. میرے بھائی اللہ نے کبھی آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کی شہ رگ کے قریب ہے، ہر وقت قریب ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر اسلام کو اللہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا؟ کوئی ایسی ذات تو تھی جو ہر وقت پیغمبر اسلام کے ساتھ تھی. ایک ذات
جو مولا علی مرتضیٰ کی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کنتو اتبع اتباع الفصیل کہ میں رسول اللہ کی اتباع ایسے کرتا تھا کہ رسول کا قدم اٹھتا تھا میرا قدم ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور میرے حبیب تیری جو آخری زندگی ہے وہ پہلی زندگی سے بہتر ہوگی. یعنی تیرا جو انجام ہے وہ آغاز سے بہتر ہوگا. تیرا جو انجام ہے وہ ابتدا سے بہتر ہوگا. اب اللہ نے نور مصطفیٰ کو آغاز میں سب سے پہلے خلق کیا جب فقط اللہ تھا اور نور مصطفیٰ تھا. اب یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ تیرا آغاز بہتر ہوگا, تیرا انجام بہتر ہوگا. تیرے آغاز سے وہ پیغمبر اسلام کا آغاز کیا ہے, وہ پیغمبر اسلام کا انجام کیا ہے. پیغمبر اسلام کے آغاز میں ہے حضرت آدم کی نبوت. توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر کی ابتدا میں ہے حضرت نوح نجی اللہ. پیغمبر کی ابتدا میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. پیغمبر کی ابتدا میں ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ. یہ نبوتیں ہیں پیغمبر کی ابتدا میں. اور پیغمبر کی انتہا کیا ہے؟ پیغمبر کی انتہا میں ایک علی کی امامت ہے, حسن کی امامت ہے, حسین کی امامت ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرے آغاز سے تیرا انجام بہتر ہوگا. اور پھر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ان قریب تجھے رب ایسی نعمت عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں کہوں گا یہ عجیب بات ہے. پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایسی نعمت عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. یا اللہ عجیب بات ہے. نبوت مل چکی ہے, رسالت مل چکی ہے, سید الانبیاء کی سند مل چکی ہے. پھر وہ کون سی نعمت ہے جو جس سے رسول راضی ہو جائے گا؟ تو خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من یرض الفاطمہ فقد رضا اللہ. جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. سوفا یعطیک ربک فترضیٰ. ان قریب تیرا رب ایسی نعمت عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اب پروردگار عالم نے اپنا انداز تکلم کو بدلا اور انداز بالکل بدل گیا. اب اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے حبیب تو یتیم تھا, میں نے تیری پرورش کی. آغاز کر رہا ہوں. میں تو یتیم تھا, میں نے تیری پرورش کی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو کس نے پالا؟ آپ کی تربیت کس نے کی؟ آپ کو یہ نعمتیں کس نے دی؟ سورہ الحمد میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. جو عالمین کے پالنے والا ہے, عالمین کا رب ہے. یہ خاص کر مصطفیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی ذات تھی, کوئی ایسی ذات تھی جو مصطفیٰ کی تربیت کر رہی تھی اور اللہ کو اتنا پسند آیا, کہا کہ میں نے تجھے پالا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور میرے حبیب تو گمنام تھا, میں نے تجھے ہدایت دی, میں نے تجھے شہرت دی, میں نے تجھے مقام عطا کیا. اور ایک مجھے جملہ کہنا ہے اس کے تفسیر میں جو میں نے پڑھا ہے, عجیب مقام ہے اس سورہ کا اور اس آیت کا خاص کر, کہ کہا کہ میرے حبیب تو گمنام تھا, میں نے تیرا تعارف کرایا, میں نے تیری ہدایت کرائی. پوری تاریخ اسلام میں, پوری تاریخ نبوت میں ملتا ہے کہ کسی ذات نے رسول اللہ کا تعارف نہیں کرایا
باہر سے آیا, کہنے لگا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو ملنا ہے. وہ حیران و پریشان تھا. اسی اثناء میں جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کا ہاتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا, ھذا محمد رسول اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اور پھر ارشاد فرمایا, فوجدک عائلا فاغنا. اور میرے حبیب تو تنگ دست تھا, میں نے تجھے مال عطا کیا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو مال کس نے دیا؟ آپ کے پاس رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. لا محالہ انسان کا ذہن چاہتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے. اللہ اپنے حبیب کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تو تنگ دست تھا, میں نے تجھے مال عطا کیا؟ در حقیقت اللہ وہ احسان جتلانا چاہتا ہے کہ مال دیا خدیجہ نے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے مال دیا. اب تین احسان جتلانے کے بعد پیغمبر اسلام سے ارشاد ہو رہا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرے حبیب یتیم کو مت جھگنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائل سے کبھی سخت کلامی سے پیش نہ آنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور میرے حبیب اللہ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہا, اللہ کی نعمتوں کا بار بار ذکر کرتا رہا. میں یہ جملہ بار بار کہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اللہ کی نعمت کا بار بار ذکر کرتا رہے. پوری سیرت رسول کو ہم نے دیکھا, ایک ہی ذکر پیغمبر اسلام نے بار بار کیا. ہر مقام پہ پیغمبر اسلام نے علی کے فضائل کو بیان کیا تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام اللہ کے حکم سے علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حیدر کرار کل امام نماز عشق نعرہ. اور اس لیے آغاز میں پیغمبر اسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آغاز ہو رہا ہے اسلام کا. پیغمبر اسلام فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر, کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو, اللہ کی توحید کا اقرار کرو, بلا شرکت گارے اسے وحدہ لا شریک مانو. اور اس ماننے میں تفلحوا تمہاری فلاح ہے. اللہ اکبر. اسلام پیغام کے اسلام کو ذرا سمجھیے گا. آغاز بھی ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے, اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تفلحوا, تمہاری اس میں فلاح ہے. اور انسان کی نجات واقعی لا الہ الا اللہ میں ہے. یہ تھا پیغمبر اسلام کا پہلا جملہ جو فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر, کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نے اعلان کیا. پہلا اعلان کہ تمہاری فلاح ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. اب آخری فرمان کیا تھا؟ تو جو چاہتا ہوں اگر کوئی پہلے فرمان کو نہ مانے, اگر کوئی پیغمبر اسلام کے پہلا جو اعلان تھا اس کو نہ مانے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسے کافر کہیں گے. بہت اچھے, ہم اسے کافر کہیں گے. جو شخص لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا, یعنی جو پیغمبر اسلام کے پہلے فرمان کو نہ مانے, ہم اسے کافر کہتے ہیں. ساری ملت اسلامیہ متفق ہے کہ اسے کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اللہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہا, اللہ ہماری فکر میں نہیں آ رہا, اللہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ہم اللہ کو اللہ مان رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے منوایا
السلام کے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی لن یفترق حتی یرد علی الفیل. توجہ ہے نا, لن یفترق حتی یرد علی الحوض. اگر کوئی پہلے کو نہ مانے, توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی, اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور اگر وہ 2 چیز گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. کون سی 2 گراں قدر چیزیں؟ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں لن تضلوا بعدی, اگر ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ گمراہ نہیں ہوگے, اس کا مطلب ہے پیغمبر کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نہیں جملہ سمجھے نہیں, پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ رہو گمراہ نہیں ہوگے, اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کو معلوم تھا کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اب اگر کوئی پہلے اعلان کو نہ مانے تو اسے ہم کافر کہتے ہیں, اور جو آخری کو نہ مانے صلوات محمد و آل محمد. تو لا محالہ اب آج چونکہ نتیجہ دینا ہے ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن میں, نتیجہ شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا نتیجے میں. جب پہلا اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور یہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے شریعت کی, لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اسلام کی, لا الہ الا اللہ پیغام ہے 1,24,000 انبیاء کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کب سے ہے؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک تو ہے ہمیشہ سے. وہ کس ذات نے سب سے پہلے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ کیونکہ حضرت آدم نے تو آسمان پر کچھ بھی نہیں کہا اور تمام ملائک سجدہ ریز ہو گئے. اب اللہ کی مصلحت تو دیکھیے, اللہ کی مشیت تو دیکھیے, اللہ کی حکمت تو دیکھیے کہ اسے سجدہ کرایا جا رہا ہے جس نے خود ایک بھی سجدہ نہیں کیا. جو میرے ساتھ ہے بھائی, جو میری بات سمجھ رہے ہیں وہ بولیں گے. اللہ نے اس کو سجدہ کرا رہا ہے جس نے خود ایک بھی سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے لا الہ الا اللہ کی پہلی بنیاد, پہلا قانون کہ جو ذات منصب الہیہ پہ فیض ہوتی ہے اسے زمین پر آ کر عزت نہیں ملتی, اسے ولادت کے بعد عزت نہیں ملتی. اللہ اس کی تخلیق میں عزت لکھ دیتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. اور یہ ہمارے سامنے دلیل موجود ہے کہ حضرت آدم نے آسمان پر تو کچھ بھی نہیں کہا اور تمام ملائک سجدہ ریز ہو گئے. جب سب سے پہلے انسان کو خلق کرنا چاہا, اللہ نے اعلان کیا کہا انی خالق بشر من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں. ملائک موجود تھے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کی آیت میں کہ اللہ نے کس طرح اعلان کیا تھا کہ میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں. انی خالق بشر من طین, میں ایک مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے بنا دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور اس میں اپنی روح کو داخل کروں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تب سجدہ کرنا. اب تاریخ میں متفق ہے علماء کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنا دیا گیا تو سجدے کا حکم نہیں کیا. آیت بھی کہہ رہی ہے, کہا کہ جب بنا دوں سجدہ نہیں, جب سنوار دوں سجدہ نہیں, جب اس میں اپنی روح کو داخل کروں تب سجدہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی جو میرے ساتھ متوجہ ہیں. اب کہا کہ میں اس کو جب روح داخل کروں تب سجدہ کرنا. اب
تو سجدہ کس کو ہوا؟ حضرت آدم میں جو روح داخل کی گئی. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 14,500 سال تک حضرت آدم کا پتلا بنا کے کھڑا کر دیا, سجدے کا حکم نہیں ہوا. پہلے خلیفے کا انتظار کرایا. اسی طرح جس طرح پہلے خلیفے کا انتظار کرایا, اسی طرح اللہ آخری خلیفے کا بھی انتظار کرا رہا ہے. جو ہے نا, اب بھائی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور آپ کے اذہان میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ نے وہ آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کرایا, اس میں جو روح تھی اس کو سجدہ کرایا. میں کہوں گا بارے الہ, خانہ کعبہ ہے تیرا عبادت کا گھر, خانہ کعبہ ہے تیرا ریاضت کا گھر. بارے الہ جس کے بارے میں تو نے ارشاد فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, سب سے پہلا گھر ہدایت کا خانہ کعبہ, سب سے پہلا گھر ریاضت کا خانہ کعبہ. بارے الہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی چار دیواری کو بلند کر دیا تھا تو اس کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دے دیا ہوتا. بعید نہیں کہ وہاں سے جواب آئے گا. اگر اس وقت سجدے کا حکم دوں وہ ہوگا مٹی کی چار دیواری کو سجدہ. ارے 13 رجب کو روح آئے تب سجدے کا حکم دوں. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. اس لیے میرے بھائی آج اس زمانے میں اور اس سے پہلے بھی زمانوں میں علی کے فضائل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے زمانے میں نتیجہ دے رہا ہوں نا, آج نتیجہ لے لیں. آج کے اس زمانے میں بھی مختلف انداز میں, مختلف حیثیتوں میں, مختلف شکلوں میں فضائل علی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کہوں گا عجیب ہے, فضائل علی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم یہ فضائل علی کیسے ختم کر سکتے ہو جب تم وہ خانہ کعبہ میں جو نشان علی ہے وہ تو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے جو حج پہ گئے ہیں نا وہ میرے ساتھ گواہی دیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, کہتی ہیں یہ موجود دراڑیں, کہتی ہیں یہ دیوار میں موجود دراڑیں, کہتی ہیں یہ دیوار میں موجود دراڑیں, اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. میرے بھائی صلوات پر محمد و آل محمد. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تمام ملائک نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی, شیطان نے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فخرج, نکل جا, انک انت الرجیم, اور تو رجیم ہے اور تیرے اوپر لعنت ہے تا قیامت تک کے لیے. میں کہوں گا عجیب بات ہے, وہ سجدے کر رہا تھا, وہ عبادتیں کر رہا تھا, وہ ریاضتیں کر رہا تھا, وہ زمین کے چپے چپے پہ باتیں کر رہا تھا. یا اللہ وہ تجھے مان رہا تھا, تیری عبادت بھی کر رہا تھا, پھر نکال دیا تو لا محالہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا وہ مجھے تو مانتا ہے جسے میں منوا رہا ہوں.
سے پیچھے کوئی جواب نہیں دے رہے. سب مل کر بابا سے بلند دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پہلا قانون یہ بنا دیا کہ ماننا تب حیثیت رکھتا ہے جب اسے بھی مانو جس کو منوایا جا رہا ہے. اب رسول اللہ کے لیے بھی یہی ہوگا. ہم تبھی جیسے اللہ نے کہا وہ اللہ کو مان رہا تھا, اللہ نے شیطان بنا دیا, اسے نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ منوا رہا تھا اس کو نہیں مانا. اب کچھ لوگ مصطفیٰ کو تو مان رہے ہیں جسے مصطفیٰ منوا رہا ہے. اب اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے شیطان تجھے کس نے منع کیا؟ اے شیطان تجھے کس نے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا؟ اور پھر ارشاد فرمایا اسی آیت میں ارشاد فرمایا استکبرت ام کنت من العالین. کیا تو تکبر کرتا ہے یا کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ جو مطالعہ سننے والے ہیں بھائی, جو میری اردو سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ بولیں گے استکبرت. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, کوئی اپنے سے لفظ ایڈ نہیں کر رہا. استکبرت تو تکبر کرتا ہے, ام کنت من العالین یا کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا. اے حضرت آدم کو پہلا انسان سمجھنے والوں, قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے جب خود خدا کرے کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا. سمجھ آنی چاہیے. اور میں روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں 20 سال مدارس میں پڑھا ہوں, وہاں مختلف قسم کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ان میں ایک مضمون ہے علم الکلام, اور علم الکلام میں بڑا مشکل یہ سبجیکٹ ہے. علم الکلام کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اشارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو. اشارہ تو ہم اردو میں بھی اشارہ کہتے ہیں, یعنی اشارہ اس وقت کر سکتے ہو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو وہ موجود ہو. مثال کے طور پر میں چودھری زاغم صاحب کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میں اشارہ اس وقت کرنا جائز ہے جب یہ مجلس میں ہوں. اگر یہ مجلس میں موجود نہ ہوں تو میں اشارہ نہیں کر سکتا. اب آئیے آیت کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کیا تو ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ خلقت آدم سے پہلے کچھ بڑے موجود تھے جن پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. کہ خلقت آدم سے پہلے کچھ بڑے موجود تھے جن پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. اب آپ کی سمجھ میں آیا شیطان ذلیل کیوں ہوا, شیطان ملعون کیوں ہوا, شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا, شیطان کا زمین کے چپے چپے پہ عبادت کرنے کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان سے برابری کا تصور کر رہا تھا.
تصور کرے گا وہ صف شیطان بھی ہوگا. اب سمجھ میں آیا عالین وہ ہے کون؟ جو آدم سے پہلے تھے وہ ہے کون؟ قرآن نے بتایا. عالین جمع ہے علی کی. عالین جمع ہے علی کی. علی کے معنی بلند، علی کے معنی برتر، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا. علی وہ ذات ہے جو بلندیوں سے آئی، بلندیوں میں رہی، بلندیوں میں چلی گئی. سمجھ آئی. اور یہ توجہ کرنے کی بات ہے کہ کچھ عظمات ایسی تھیں جو حضرت آدم سے پہلے تھیں. سمجھو چاہتا ہوں اب کون سی عظمات تھی؟ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اقلا وما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے بھائی یہ سب سے پہلے میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، اس زبان اقدس اور مقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے جس کی لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے. اسے ہماری شریعت میں مصطفیٰ کہتے ہیں. جب سب سے پہلے کہا تو کہا سب سے پہلے، یعنی زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، جنت المعلا سے پہلے، عرش معلا سے پہلے، جہنم سے پہلے، ملائک سے پہلے. یوں کیوں نہ کہہ دوں اور تفصیل میں نہ جاؤں، یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جب پوری کائنات آدم کے اندھیروں میں موجود تھی، پنجتن پاک کا نور زیور وجود سے اور یہ ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو. اور میرے بھائیوں اللہ نے یہ دلیل قائم کر دی اور اس دلیل کا میں جو ہے تفصیل بیان کرنے لگا ہوں کہ کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی آئی زمین کے فرش کے اوپر، آسمان کے سائے کے نیچے. ایسا عالم آپ کو نہیں ملے گا. کون عالم؟ جس کے مذہب، جس سے ہمارا مذہب منسوب ہے. ہم علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، لیکن ہمیں اثنا عشریہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے ہمیں جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے ہم تمام کے مذہب کو ماننے والے ہیں اور ان تمام کا مذہب ایک ہے. پھر ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تمام ائمہ میں سے کسی اور امام کو موقع ہی امت مصطفیٰ نے نہیں دیا کہ وہ اسلام کی تفسیر کر سکے. یہ وہ وقت تھا جب بنو عباس و بنو امیہ کی حکومتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھی کہ میرے امام چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مدینہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کی. اور ایسی اسلامک یونیورسٹی کائنات نے نہیں دیکھی کہ جس میں تمام علوم کے طلباء موجود تھے
اور ایک ہی عالم تھا، ایک ہی معلم تھا، ایک ہی پروفیسر تھا، ایک ہی استاد تھا جو ہر قسم کے علوم پڑھا رہا تھا. یعنی منطق کے علوم پڑھا رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں. نحو کا سوال ہو رہا تھا بھائی، وہاں پہ اصول فقہ کا سوال ہو رہا تھا، جغرافیہ کا سوال ہو رہا تھا، علم انسا کا سوال ہو رہا تھا، طب کا سوال ہو رہا تھا، سائنس کا سوال ہو رہا تھا، علم جغرافیہ کا سوال ہو رہا تھا، علم عادات کا سوال ہو رہا تھا، علم نجوم کا سوال ہو رہا تھا، علم فلسفہ کا سوال ہو رہا تھا. اور جتنے علوم آج اس دنیا میں موجود ہیں تمام کے طلباء موجود تھے. ایک ہی عالم تھا جو جواب دے رہا تھا، فقط جواب نہیں، قاعدہ کلیہ بیان کر رہا تھا. مسجد نبوی کھچ پڑی ہوئی تھی اور مسند رسالت پہ میرے امام جلوہ افروز تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور آ کر سوال کرنے لگا، یا آقا مولا، کس نے سب سے پہلے انہیں کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ جب یہ سوال کیا میرے امام مسکرائے، اس کی طرف غور سے دیکھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا، تو جو پوچھنا چاہتا ہے تو سن. سب سے پہلے اولا وما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے ہم محمد و آل محمد نے اللہ کو وحدہ لا شریک کہا. وہ پھر کھڑا ہوا، جیسے آپ پریشان ہو گئے وہ پریشان ہو گیا اور پھر کھڑا ہو کے کہتے ہیں، یا آقا مولا یہ بتلائیے کہ آپ اس وقت سے جب سے اللہ ہے. تو میرے امام نے ارشاد فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہ خدا نہ رہا، ہم اس کی مخلوق نہ رہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، لیکن جب سے وہ ہے تب سے اس کی معرفت کے لیے ہم محمد و آل محمد کا نور. بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی تھی، میں اس کو آسان کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. جب حضرت آدم کو خلق کیا نا تو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. ملائکہ نے دل میں سوچا، بار الہ، یہ جو پچھلی مجلس ہے اس کو ساتھ ملا کے پھر نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ملائکہ نے دل میں سوچا، بار الہ، یہ وہی جملہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بار الہ تیری معصوم مخلوق ہے، جسے سجدے کا حکم ہے وہ سجدے میں ہے، جسے قیام کا حکم ہے وہ قیام میں. نتیجہ لیجئے مجھ سے، ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن کا ایک نتیجہ لیجئے. کہا یا اللہ ہم معصوم مخلوق ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، ہماری سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو رہی، پوری کائنات کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، تخلیق بشر کے نگران ہم ہیں، بارش کو برسانے والے ہم ہیں، ہواؤں کو چلانے والے ہم ہیں، وحی کے آمین ہم ہیں، پھر ہمیں حکم کہ اسے سجدہ کریں. جب یہ انہوں نے دل میں سوچا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر تمہیں آدم سے مقابلے کا حوصلہ ہے تو اپنا علم لے کر آؤ. تو سب سے پہلا معیار خلافت الہیہ قرار پایا علم. اب تمام ملائک اپنا علم لے کر آئے. کیا معیار خلافت قرار پایا؟ علم. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی البابھا. توجہ صلوات پر محمد و آل محمد. مجھے معلوم ہے بہت گرمی ہے اور میں بالکل مختصر کر چکا ہوں. میں آپ کی نزاکتوں مزاج کی نزاکتوں کو دیکھ کے میں نے اپنا بالکل اختصار کر دیا اور ختم کرنے لگا ہوں. آپ کی زحمت ہے تمام. رب ذوالجلال نے جب یہ کہا نا کہ اپنا علم لے کر آؤ، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ سامنے سب ملائکہ کی صفیں لگ گئیں، اپنا علم لے کر آؤ. حضرت آدم کو کہا، آدم تم بھی اپنا علم لے کر آؤ. جب مقابلہ شروع ہوا تو قرآن نے اس مقابلے کا جو فیصلہ ہے وہ بیان کیا. کہا، ملائکہ نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سبحان تو تیری ذات ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. اب
اللہ مخاطب ہوا آدم سے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان اسماء گرامی کے بارے میں بتاؤ، مجھے نہیں انہیں بتاؤ، انبئہم انہیں بتاؤ۔ اب لا الہ الا اللہ کا ایک قانون اور بنا، نتیجہ مل رہا ہے آپ کو، ایک قانون اور بنا کہ خلیفۃ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو استاد ملائک ہو۔ اور یہیں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پلیز لوکال شاہ جی توجہ رکھنا، یہاں سے مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ پیغمبر اسلام موجود ہیں، جبرائیل آمین وحی لے کر نازل ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں جبرائیل بھی اور سید الرسل بھی، کہ اچانک علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ جب علی تشریف لائے جبرائیل کھڑے ہو گئے، پیغمبر اسلام نے پوچھا ہے جبرائیل کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے یہی نور میرا استاد ہے، اللہ نے جب مجھے خلق کیا تو ارشاد فرمایا من انت من انا، تو کون ہے میں کون ہوں، میں پریشان تھا، یہی نور آگے بڑھا، ارشاد فرمایا کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبد الجلیل اسمی جبرائیل۔ نتیجہ دے دوں، سلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا، اللہ نے یہ دلیل قائم کر دی، اور میرے آقا علی مرتضیٰ نے، میرے آقا علی مرتضیٰ کہتے ہیں نا کہ مشکل کشا نہ کہو، علی مشکل کشا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ملت اسلامیہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں، میں کہوں گا علی وہ ذات ہے جو ملائک کے بھی مشکل کشا ہے۔ آپ تھک گئے ہیں، آپ کے مزاج میں گرمی اثر کر گئی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ مختصر کر دیا، اب سب سے پہلا انسان حکم ہوا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان اسماء گرامی کے بارے میں بتاؤ۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا خلیفہ، ابھی تک کوئی عبادت کی نہیں، کوئی سجدہ کیا نہیں، کوئی قیام کیا نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کہا نہیں، سب سے پہلے انسان نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ ابھی تک ملائک نے سجدہ نہیں کیا، ابھی تک ملائک نے سجدہ نہیں کیا، ملائک کھڑے تھے، علم کا امتحان ہوا، کہا وہ اسماء گرامی بتاؤ، تو حضرت آدم نے اپنے وجود کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ ارشاد فرمایا انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات ھذا فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین علیہ السلام۔ نہیں اس طرح نہیں، بابا سے بلند مل کر اور دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے نا۔ اور جب سب سے پہلے انسان نے پنجتن پاک کا اقرار کیا، نتیجہ اور جو میرا پورا اشرا نہیں سنا، یہ دو جملے سن لیں، پورے اشرے کا نتیجہ ملے گا ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن کا، کہ دیکھیے جس نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے پنجتن پاک کا اقرار کیا وہ بنا مسجود ملائک۔ توجہ کرنا میرے بھائی، اور جس نے اس پنجتنی کا انکار کیا وہ بنا شیطان۔ توجہ ہے نا، اس لیے تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ اسی آیت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے ان کنتم من الصادقین، کہ تو اگر صادقین میں ہونا چاہتا ہے تو یہ اسماء گرامی بتا۔ بہت تھک گئے آپ کو، بہت گرمی لگ گئی، آپ تھک گئے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات۔ آیت کہہ رہی ہے
صادقین میں ہونا چاہتا ہے تو یہ آسمائے گرامی بتلا. اب صادقین پیغمبر اسلام نے دکھلایا ہمیں. میں پھر نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اور یہ پورے عشرے کا نتیجہ ہے. پیغمبر اسلام نے آغاز میں کہا نا کہ اگر تو صادقین میں ہونا چاہتا ہے تو یہ آسماں بتلا. پیغمبر اسلام اپنی آخری زندگی میں جب مباہلہ کا موقع آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے ارشاد فرمایا پکارو پکارو. ہائے 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 ہائے. اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ اپنے نفسوں کو پکارو, اپنے بیٹوں کو پکارو, اپنی مستورات کو پکارو. اور پکارنا ہوتا کیا ہے, پکارتے کیسے ہیں؟ اگر ہم پکاریں گے تو ایسے کہیں گے یا علی. ہائے 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 ہائے. نہیں یا بہت اب بالکل تھک گئے. یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. آیت تو یہی کہہ رہی ہے نا پکارو ان کو. اور یہ ہمارے سامنے یہاں پہ ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام جا رہے تھے کہاں؟ عیسائیوں کے مقابلے میں. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ تھک گئے ہیں, میں طوالت نہیں دینا چاہ رہا. 2 جملے اور مسائل پہ. پیغمبر اسلام کو کہا نا کہ لے کے آؤ, پیغمبر اسلام لے کے چلے. تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جو عیسائی تھا نا اس نے دور بیٹھا ہوا تھا, وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا. وہ اپنے دوسرے علماء سے پوچھا جو ان کا سردار تھا, وہ کہتا ہے اپنے ساتھ اپنے اصحاب لے کے آئے ہیں یا انصار لے کے آئے ہیں. جب اس نے پوچھا نا تو کسی نے سوال کیا, یہ موجود ہے تاریخ میں, میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا, ان کی کتابیں میں موجود ہے. جب کہا نا کہ اصحاب نہیں اہل بیت ہیں, میں کہوں گا اس عیسائی کو بھی معلوم تھا اصحاب اور ہیں اہل بیت اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ اہل بیت اگر ہیں تو وہ سامنے آیا اور ایک پہاڑی پہ چڑھا. توجہ چاہتا ہوں, ایک پہاڑی پہ چڑھا اور پہاڑی پہ چڑھ کے یہ جملے کہنے لگا کہ ان سے ایسا نور ساتے نکل رہا ہے, انی لارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر پہاڑ کو حکم دے پہاڑ چل جائے. اگر یہ پہاڑ کو حکم دے پہاڑ چل پڑے. میں کہوں گا عجیب بات ہے, وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ چکے تھے, علی مرتضیٰ کو بھی دیکھ چکے تھے. ابھی یہ عجیب منظر ہے اس لیے کہ پہلے وہ صرف علی اور رسول کو دیکھ رہے تھے, اب یہ پنجن مکمل ہو گیا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کے نور کا ظہور ہو رہا ہے. اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. میں نتیجہ اور آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام, اور جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. اور یہی آیت کا انجام جو آخر ہے, انتہا ہے, وہ کہہ رہی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے دلیل قائم کر دی, جو ان پنجتن کے مقابلے میں آئے گا. ہے نا. اور یہیں سے ہمیں ملتا ہے, یہیں سے ہمیں ایک مقام اور ملتا ہے میرے بھائی, اور وہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کو چلانے کے لیے پنجتن ہی سامنے آئے, ان کی بقا کو چلانے کے لیے. اور عجیب واقعہ کربلا ہے, اس واقعہ کربلا میں اس پورے پنجتن کی شبیہ موجود تھی. اللہ اکبر. میں نے کون سا جملہ کہا, پھر سنیے ذرا یہ جملہ اور ذرا سمجھیے اس جملے کو.
کربلا کا واقعہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں 5 تن کی شبیہ موجود تھی، اور ایک شبیہ ایسی تھی جسے شبیہ رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد میرے آقا حسین نے کوئی سوال کیا ہو، کوئی دعا کی ہو، اللہ نے ان دعاؤں کو رد نہیں کیا، اللہ نے حسین کی فرمائش کو کبھی نہیں ٹالا۔ رسول اللہ کی وفات وصال کے بعد میرے آقا حسین جاتے اپنے نانا کی قبر پہ اور کہتے ایک جملہ، پہلا جملہ مصاحب کا، نانا اشتاق لزیارتکم، نانا میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ رسول اللہ واپس نہیں آ سکتے تھے، رسول سید الرسول کو بھیجنے کے لیے آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کو بھیجنا پڑتا۔ حسین کہہ رہے ہیں نانا اشتاق لزیارتکم، نانا میں تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں، نانا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے حسین صبح جاتے، شام کو جاتے، ہر وقت نانا کی قبر پہ جاتے اور کہتے نانا میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے حسین روتے روتے نانا کی قبر پہ سو گئے، نانا خواب میں ملے، کہا حسین اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو شکل و صورت میں مجھ مصطفیٰ جیسا ہوگا، جس کا چلنا مجھ جیسا ہوگا، جس کا بولنا مجھ جیسا ہوگا، جس کا بیٹھنا مجھ جیسا ہوگا، جو ہو بہو میں مصطفیٰ لگوں گا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کچھ عرصے بعد میرے آقا حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہوئے۔ میرے آقا حسین نے اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ خوشی منائی علی اکبر کی ولادت پہ۔ جو کوئی بھی مبارکبادی لینے کے لیے آیا حضرت میرے آقا حسین نے مبارکبادی دی۔ آخر میں تیسرے دن شریکت الحسین آئی، میں مساج پہ ہوں میرے بھائی، شریکت الحسین آئی۔ میرے آقا حسین نے کہا جو بھی مبارکباد دینے آیا میں نے اس کو مبارکبادی دی ہے، میری آقا زادی آپ مانگو، زینب مجھ سے کچھ مبارک لو۔ تو اس وقت میری آقا زادی زینب نے کہا حسین جو کائنات میں سب سے پیاری چیز ہے وہ مجھے دو۔ میرے آقا حسین گھر تشریف لائے، ایک مرتبہ جناب ام لیلا سے اجازت مانگی، 3 دن کا علی اکبر ہے، اٹھا کے زینب کے حوالے کیا۔ زینب نے ساری زندگی علی اکبر کو پالا۔ جناب ام لیلا کے دل میں خواہش تھی کبھی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ ہائے ہائے ہائے، تو رونے کے لیے آیا، آج رونے کی رات ہے میرے بھائی، آج ایسے روئیے جیسے امام زین العابدین چاہتے ہیں، گریہ بلند کر کے ایک مرتبہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے جب یہ زینب کو دیا، کہا میں کبھی کبھی ملنے آؤں گا، میں علی اکبر کو دیکھنے آؤں گا۔ جناب ام لیلا کے دل میں خواہش تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے۔ علی اکبر کے پاس کسی چیز کی کمی تھی نہیں۔ کربلا کا میدان آ گیا، ایک مرتبہ عباس نے کہا شب عاشور آ گئی، آج کی رات عباس و علی اکبر پہرا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا علی اکبر تجھے معلوم ہے ایک تیری ماں ام لیلا بھی ہے، ہائے ہائے ایک تیری ماں ام لیلا بھی ہے، علی اکبر میرے ساتھ چل۔ وہ بار بار میرے خیمے میں آتی تھی، مجھے کہتی تھی عباس مجھے علی اکبر ملا دو۔ میری آقا زادی جناب ام لیلا مصلی پہ تشریف فرما دی، عباس علی اکبر کو لے کے آئے، دونوں جب خیام میں داخل ہوئے جناب ام لیلا نے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے جناب ام لیلا بیٹھ گئی، ایک مرتبہ کہا علی اکبر تو 3 دن کا تھا، زینب کے پاس چلا گیا، میرا دل کرتا ہے میری گود میں بیٹھے، میں تجھ سے پیار کروں۔ ایک مرتبہ علی اکبر جناب ام لیلا کی گود میں بیٹھے، علی اکبر جناب ام لیلا نے کہا علی اکبر ذرا سینے سے کپڑا ہٹاؤ۔ علی اکبر نے سینے سے کپڑا ہٹایا، ام لیلا نے بوسے لیے،
کہا میں نے حسین سے سنا ہے تیرے سینے میں پرچھی لگے گی. حضرت اللہ بھائی آج رات شرم کر رونے کی رات نہیں ہے. میرے آقا حسین کو پرسہ دیجئے, شرم مت کیجئے میرے بھائی. آج گریہ بلند کیجئے, اس لیے کہ آج زہرا کی بیٹی گریہ بلند کر رہی ہے. آج خیام حسینی میں رونے کی آوازیں آ رہی ہے. حضرت اللہ آج زینب کو پرسہ دینا ہے, آج حسین کو پرسہ دینا ہے. ادادر شرم مت کرنا میرے بھائی, میں ہاتھ باندھتا ہوں. تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے, امام زین العابدین ایک مجلس میں گئے, ایک شخص منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا. میرے آقا نے کہا اے مومن, اے میرے صحابی رو نہیں رہا؟ کہا میں رو رہا ہوں. کہا کاش تو کربلا میں ہوتا, علی اکبر کو دیکھتا, پھر تو ایسے روتا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ گریہ کرتی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. تاریخ میں ملتا ہے ماں نے 18 سال انتظار کیا علی اکبر کچھ مانگے. بیٹا آیا, بیٹا ماں کی گود میں بیٹھا ہے. ایک مرتبہ ماں کو دیکھ کے کہا اماں کچھ مانگوں دو گی؟ جناب لیلا نے کہا علی اکبر 18 سال سے میں انتظار کر رہی تھی, تو کچھ مانگے میں دوں. علی اکبر نے رو کے کہا ماں میں موت کی اللہ میں موت کی اجازت مانگتا ہوں. حضرت تاریخ میں ملتا ہے میری آقا ذات نے کہا ہاں بیٹا میں بھی چاہتی ہوں زہرا کے غریب بیٹے میں تجھے قربان کر دوں. اور تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں میرے بھائیوں, تاریخ میں یہ عجیب جملے ملتے ہیں. سارے جتنے بھی جوان ہیں نا وہ آئے حسین کے پاس انتظار, آ کر اجازت مانگی, حسین نے اجازت دی. اور تاریخ میں یہ عجیب ملتا ہے کہ علی اکبر جب آئے نا کہا یہ نہیں کہا کہ بابا مجھے موت کی اجازت دیجئے, کہا بابا میں جنگ کی طرف جا سکتا ہوں. حسین نے جملہ بدل کے کہا بیٹا تو بوڑھا ہوتا, تیرا کچھ جوان بیٹا ہوتا, وہ تجھ سے موت کی اجازت طلب کرتا. تجھے معلوم ہوتا بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی موت. ازادر و تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا حسین جو بھی آئے نا وہ خیام سے باہر چلا گیا, اجازت لی اور چلا گیا. حسین نے کہا علی اکبر تو ہم شکل نبی ہے, میں تجھے تیار کرتا ہوں. حسین نے تیار کرنا چاہا, ابا رسول اللہ کی آبادی, رسول اللہ کا امامہ دیا, لیکن ایک اور کام کیا. وہ کیا کیا؟ جیسے ہم مردے کو قاتل حلق دی, ایک مرتبہ زینب نے کہا میں نے علی اکبر کو چڑھتے ہوئے گھوڑے پہ سوار نہیں دیکھا. میں نے مسائل مختصر کر لیا, آپ نے ہمت نہیں ہے علی اکبر کے مسائل سننے کی. آخری جملے زحمت تمام تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جناب میرے آقا امام حسین چڑھانے لگے. کہا زینب نے کہا میری خواہش ہے, میں نے سنا ہے علی اکبر گھوڑے پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, ایسا کرے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے خیام کے اندر آئے. تاریخ میں یہ بولتا ہے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے زینب کے خیام میں آئے. ہر مستور نے علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسا, کوئی پاؤں کا بوسا, ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ جا رہے ہوں. اور مستور رات کہہ رہی تھی واہ محمد, واہ
علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، ایک خیام میں گئے جہاں امام سجاد سوئے ہوئے تھے. بھائی جو پورا سال انتظار کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے علی اکبر کا مصائب پڑھنا. میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ. تاریخوں میں ملتا ہے امام زین العابدین غش کی حالت میں تھے. عباس آئے، ایک مرتبہ پاؤں کا بوسہ لیا، ہائے 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 تو رونے کے لیے آئے، پاؤں کا بوسہ لیا. میرے آقا امام سجاد کی غش ختم ہوئی، دیکھا، کہا بھائی علی اکبر یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ حالت کیا تھی؟ حالت کیا تھی؟ کہا یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ کہا بابا حسین نے کہا میں جاتا ہوں جنگ کی جانب، تیری جگہ پہ میں قربانی دیتا ہوں. علی اکبر طرف کے کہتے ہیں بھیا آپ کی منزل مشکل ہے، آپ پوپیوں کے ساتھ شام کے دربار ایک مرتبہ سجاد نے علی اکبر کو گلے لگایا، کربلا کی زمین ہلی. حسین نے کہا علی اکبر وہ دشمن بلا رہے ہیں. میرے آقا علی اکبر خیام سے باہر نکلنے لگے. تاریخ میں ایک عجیب منظر ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے سامنے علی اکبر اترنے لگے. جناب سکینہ نے کہا بھیا اتریے مت، آپ گھوڑے پہ بیٹھے رہیے، ذرا پاؤں رکاب سے نکالو، میں آپ کے پاؤں کا بوسہ. تاریخ میں یہ منظر ملتا ہے جب علی اکبر نکلے نا، جو ابھی تک نہیں روئے ان کو دعوت لکھ دیتا ہوں. جب علی اکبر نکلے تاریخ میں یہ ملتا ہے علی اکبر ایسے نکلے جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے. کبھی جنازے نکلتے ہوئے دیکھیے نا، مائیں بہنیں بہن کرتی ہے. علی اکبر نکلے اور عجیب منظر تھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا میدان کی جانب چلایا. حسین کتنا بڑا ثابت تھا، ایک عجیب منظر تھا. جب گھوڑا میدان کی جانب چلا حسین پیچھے چلنے شروع ہوئے. جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا حسین کے یہ آواز، یہ الفاظ تاریخ میں موجود ہے، کہا محلن محلہ یا بنیا، آہستہ آہستہ ہے بیٹے. علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، کہا بابا بابا وہ دشمن دیکھ رہے ہیں، بابا میرے پیچھے مت آئیے. تاریخ میں ملتا ہے علی اکبر گئے. حسین کے لیے یہ بڑا مشکل لمحہ تھا، حسین کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. بڑا مشکل ہے علی اکبر کی شہادت پڑھنا کسی بھی پڑھنے والے کے لیے. میں پڑھ رہا ہوں، 2 جملے اور سن لیجیے، مجھ میں سکت نہیں ہے میں علی اکبر کے مصائب پڑھوں. تاریخ میں یہ ملتے ہیں کہ علی اکبر گئے، اور جب میدان میں گئے نا تو میرے آقا حسین آئے جناب ام لیلا کے پاس. ایک مرتبہ آ کر کہا تم ماں ہے، اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرا دل چاہتا ہے علی اکبر کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھوں. اس وقت تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں، جناب ام لیلا نے دست دعا بلند کیے، علی اکبر واپس آئے. اور وہ جملے عجیب ہیں. جب جناب علی اکبر واپس آئے ہیں نا تو علی اکبر نے آ کر ایک جملہ کہا، بابا العطش قد قتل، بابا العطش قد قتلنی وسقل الحدید قد اجہدنی. بابا بڑی پیاس ہے، میرا یہ زیور گرم ہو رہا ہے، بابا میں زبان کو حرکت نہیں دے سکتا. اسی واقعہ کو، اسی منظر کو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیبوں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں
खैलों की तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी साकिए कौसर की बहू। कई बार खाली मस्कीदा उलट कर देखा। जब ये अब मुकदम कहते हैं मैं देख रहा था, ये करबला का मालिक है, ये कहते हैं मैं देख रहा था। अरे हुसैन ने एक अजीब अमल किया, बड़ी मजलूमियत है हुसैन की। जवान बेटा आखिरी मर्तबा सवाल कर रहा है, हाय हाय। अली अकबर जैसा बेटा आखिरी मर्तबा सवाल कर रहा है, मसाइब तमाम हो गया, आखिरी मर्तबा सवाल कर रहा है। हुसैन ने कहा अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में ले। अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के मुंह में दी और फौरन खींच के अली अकबर तड़प के कहते बाबा आपको मुझसे ज्यादा प्यार है। हुसैन की मजबूरी तो देखिए, अली अकबर का सवाल था, हुसैन सवाल पूरा न कर सका। एक मर्तबा अली अकबर गए मैदान में गया, कोई तीर कोई तलवार कोई नेजा, एक मलून ने कहा मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, एक ऐसी बच्ची मारी कि बच्चे का फल टूट गया। वो कहता रहा मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, मैं हुसैन का सबर देखूंगा। हुसैन को एक मर्तबा अली अकबर ने निभा दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन चले और तारीख में अजीब मंजर मिलता है, हुसैन चलते भी थे फिर गिर पड़ते थे, चलते थे फिर गिर पड़ते थे। आज थक के नहीं रोना, आज थक के नहीं रोना मेरे भाई, हुसैन चलते भी थे। जनाब सैयद ज़ैनब को पुरसा दीजिए, एक मरतबा आवाज़ बुलंद करिए, हाय अली अकबर, हाय हुसैन तेरी प्यार, सब मिलकर हाय अली अकबर। पुरसा दीजिए भाई, पुरसा दीजिए, हाय अली अकबर। और तारीख में ये मंजर अजीब मिलता है कि एक मर्तबा हुसैन चले, एक मौलख ने अजीब लिखा हुसैन उठते क्यों थे गिरते क्यों थे। बाद तारीख में एक मौलख ने लिखा है कि हुसैन जब उठते चलते थे ना कोई तीर का वार, हाय हाय। क्यों? इसलिए जवान बेटा तो शहीद हो चुका था और तारीख में आकर जिंदगानी लिखते हैं पर लाशें पिसाल